ومن آياته أن خلق لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے موضوع میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا نبی کسی کو ہدایت دے سکتا ہے یا اللہ ہدایت دے سکتا ہے؟ تو اللہ نے اس کے بارے میں بالکل وضاحت فرمائی۔ ہدایت اللہ کے اذن اور توفیق سے ملتی ہے۔ نبی ہدایت کا راستہ دکھا سکتا ہے، بذات خود ہدایت نہیں دے سکتا۔ ترجمہ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 1۔ الف لام میم را، یہ کتاب ہے جسے نازل کیا ہے ہم نے تیری طرف تاکہ نکالو تم انسانوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، ان کے رب کی توفیق سے، اس کے راستے کی طرف جو زبردست ہے اور قابل تعریف ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، یعنی شیطان کے راستے سے ہٹا کر خدا کے راستے پر لے آتا ہے۔ ہر وہ شخص جو صراط مستقیم پر نہیں، جو اندھیرے میں بھٹک رہا ہے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو اور اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتا ہو، وہ کچھ بھی نہیں۔ جو شخص خدا کے راستے پر آ گیا دراصل وہی آدمی ہے، وہی سچا انسان ہے، وہی سچا آدمی ہے، اور جو خدا کے راستے پر نہیں وہ کچھ بھی نہیں۔ جو شخص خدا کے راستے پر آ گیا دراصل وہی آدمی ہے جس نے روشنی کو پا لیا، خواہ وہ کوئی ان پڑھ آدمی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے اذن اور توفیق سے ہدایت ملنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ ہدایت اللہ کی توفیق اور اس کے اذن سے ملتی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی بھی راہ راست کی طرف صرف اشارہ کر سکتا ہے، یعنی نبی راستہ دکھا سکتا ہے، ہدایت کا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ۔ نبی اس راستے کی طرف اشارہ کر سکتا ہے، خود کسی کو راہ راست پر نہیں چلا سکتا، بلکہ صرف راستہ دکھا سکتا ہے، کیونکہ اگر نبی راستہ دکھا سکتا تو پھر ابو جہل وغیرہ کافر نہ رہتے، مکہ کے سارے کافر جو مسلمان ہو جاتے۔ اس لیے نبی جو ہیں وہ پیغام دیتے ہیں، ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، لیکن ہدایت اللہ کے اذن اور توفیق سے ملتی ہے۔ راستے پر لانا اللہ کا کام ہے، فرمان خدا ہے، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا راستہ دکھانا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اگر انبیاء لوگوں کو ہدایت دینے کے مجاز ہوتے تو پھر گمراہ لوگ انبیاء کو اتنی زیادہ تکلیفیں نہ پہنچا سکتے، کیونکہ نبیوں کو قتل کیا گیا، نبیوں کو بہت تکلیفیں دی گئی، نبیوں پر بہت ظلم کیے گئے۔ تو اگر نبی کسی کو ہدایت دے سکتے تو پھر نبیوں پر یہ ظلم نہ ہوتے، لوگ ان پر ظلم کر ہی نہ سکتے۔ انبیاء تو بس اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آتے ہیں، انبیاء صرف اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، وہ پیغمبر ہوتے ہیں۔ ہدایت دینا یا نہ دینا اللہ کا کام ہے، یہ پیغمبروں کا کام نہیں ہے۔ اب وہی اللہ کی توفیق اور اذن تو اس کا یہ قانون ہے۔ بات اب یہ رہ گئی باقی کہ اذن اور توفیق کیا ہے؟ تو اس کا قانون یہ ہے اذن اور توفیق کا کہ جب تک بندہ خود ہدایت کا طالب نہ ہو، جب تک بندہ خود رجوع نہ کرے، خود ہدایت نہ مانگے اور ہدایت کی اللہ سے رجوع نہ کرے، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو بندے عقل استعمال کر کے ہدایت کی طرف ہدایت کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کر حق کی روشنی میں لے آتے ہیں، ورنہ خام خواہ کتنا ہی بڑا عالم، فاضل اور عقل مند کیوں نہ ہو، وہ شیطان کے راستوں پر ہی چلتا رہے گا اور بھٹکتا رہے گا، مگر ہدایت حاصل نہیں کر پائے گا۔ ومن آياته أن خلق لكم